السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اچھا جی، بہت انتظار کے بعد آخر کار پی پی ایس سی نے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کا فیز 2 جو ہے وہ اسکیجول کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ان کے فیز 2 کے پیپر بھی اسکیجول ہو چکے ہیں۔ پلانر جو اپڈیٹ کیا ہے اس کے اکارڈنگ 4 اینڈ 5 جولائی کو یہ پیپرز کنڈکٹ ہونے ہیں۔ اسی کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے اپنی تیاری کو اسکیجول کرنا ہے۔ 2 پیپرز ہوں گے جن اسٹوڈنٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کا فیز 2 دینا ہے، یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایگزام دینا ہے۔ ایک پیپر آپ لوگوں کا انگلش ایسے کا ہوگا، اس میں 100 مارکس کا انگلش ایسے ہے۔ کوئی اس میں پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر نہیں لیا جائے گا، صرف ایسے کا پیپر ہوگا 100 مارکس کا، اور سیکنڈ نمبر پر اردو کا پیپر ہے۔ اب جو اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹی ہے اس کا جو اردو کا پیپر ہونا ہے اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہیں۔ آپ کے پاس اردو ایسے بھی آئے گا، اس میں تلخیص بھی ہوگی، محاورے بھی ہوں گے، غلط جملوں کی درستگی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے خط یا درخواست آپ کو لکھنی ہو، یعنی کہ ایک پی ایم ایس کی طرح کا اردو کا پیپر ہوگا اسسٹنٹ رجسٹرار کے لیے، یا اس کے ساتھ جو لیڈی اسسٹنٹ رجسٹرار کا ایگزام ہونا ہے ان دونوں کے لیے۔ جبکہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کے لیے جو اردو کا پیپر کنڈکٹ ہونا ہے اس میں جسٹ اردو ایسے ہوگا۔ باقی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پیپر میں شامل نہیں ہوں گی، جسٹ 100 مارکس کا اردو کا ایسے آپ نے لکھنا ہوگا۔ یہ ڈفرینس ہے۔ ادروائز ان دونوں ایگزامز کے لیے 2 پیپر کنڈکٹ ہونے ہیں، ایک انگلش ایسے کا اور دوسرا اردو کا۔ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کا جو فیز 1 کا رزلٹ ہے وہ کافی ٹائم سے آ چکا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ اس کا فیز 2 کب ہوگا، اور پی پی ایس سی کی طرف سے یہ کافی لیٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ پلانر اپڈیٹ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے پاس کتنے ریمیننگ ڈیز بچتے ہیں؟ آج 15 جون ہے، تو یہی سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس پیچھے 15 دن ہیں۔ 15 دن میں آپ لوگوں نے انگلش ایسے کی جتنی ہو سکے پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے جتنی بھی سیکشنز آپ لوگوں کے پیپر میں آنے ہیں ان سب کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اردو کا جو ایگزام ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، باقی پورشنز پر اتنا ٹائم نہیں لگنا، ایسے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہے کہ جو آپ انگلش کے لیے ایسے پریپیئر کریں گے تو آپ نے اس طرح سے تیاری کرنی ہے کہ آپ اس کو آسانی سے اردو میں اس طرح کا کوئی ٹاپک آتا ہے تو لکھ سکیں۔ اس سے آپ کی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ نے بار بار آپ کو مٹیریل نہیں پڑھنا پڑتا، جو آپ انگلش کے لیے پریپیئر کرتے ہیں اسی کو آپ اردو میں کنورٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ نے پہلے سے پریکٹس کی ہوئی ہوگی۔ اردو کا جو ایسے ہے اس میں آپ نے اشعار وغیرہ لازمی لکھنے ہیں، شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، خود ہی ایگزام میں آپ نے شاعر نہیں بن جانا۔ جو اوتھینٹک اسٹیٹس اور ایگزامپلز وغیرہ ہیں وہ آپ نے انگلش ایسے اور اردو ایسے میں کوٹ کرنی ہے۔ اردو کا جو ایسے ہے اس میں آپ کو زیادہ اسٹیٹس وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اشعار آپ لازمی لکھیں، باقی آپ اس میں ایگزامپلز لکھیں۔ یہاں پر جب اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پیپر کو کوئی اکنامک رپورٹ بنا دینا ہے، بلکہ آپ جو آرگیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی ایویڈنس دینا ہوتا ہے، اور وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے، چاہے آپ نے کسی پالیسی پیپر سے لیا ہو، کسی ریسرچ پیپر سے لیا ہو، نیوز پیپر سے لیا ہو، کسی فیمس پرسنالٹی کی کوئی کوٹ ہو سکتی ہے۔ جسٹ آپ نے اپنے دیے ہوئے آرگیومنٹ کو بیک کرنا ہے۔ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کے لیے اس کے علاوہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، ان میں جو انگلش ایسے کا پیپر ہونا ہے اس کے لیے 38 سالوڈ ایسیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، جس میں یہاں پر ٹاپکس آپ لوگوں کے سامنے مینشن کیے گئے ہیں۔ ان ٹاپکس کو یہاں سے آپ پڑھ لیں،
اور جن اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سالوڈ ایسیز چاہیے ہوں، واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس پر کانٹیکٹ کر کے آپ سیمپل ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہی سیمپل کے ساتھ ساتھ آپ کو پیمنٹ ڈیٹیلز وغیرہ بھی پرووائڈ کر دی جائیں گی۔ ابھی ایک کمپلیٹ ایسے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ کمپلیٹ ایسے کا سیمپل ہے۔ اس طرح سے سارے ایسیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ٹاپک ہے یہ یوتھ بلج ان پاکستان، ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ اور ڈیموگرافک بوم۔ تو اس طرح سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آؤٹ لائن ہوگی کیس ان پوائنٹس کے ساتھ۔ اب یہ کیونکہ آرگیومنٹیٹیو ایسے ہے تو اس میں سب سے پہلے جو بھی سٹانس لیا ہے اس سے ریلیٹڈ آرگیومنٹس دیے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس دیے ہیں، اور لاسٹ پر اس کا یہ وے فارورڈ ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل ایسے ہے جس میں کوٹیشنز، سٹیٹس، فیکٹس اور فگرز تمام چیزیں شامل ہیں، اور اسی طرح سے سارے ایسیز کا کنٹینٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ جو اسٹوڈنٹس بھی اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے یہ انگلش ایسے کے نوٹس لیں گے، ان کو جو اردو کے نوٹس ہیں وہ ساتھ میں فری میں پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اردو کے نوٹس میں آپ کو 13 سالوڈ ایسیز ملیں گے، اس کے ساتھ محاورے ہیں، تلخیص کے کچھ پیراگرافس ہیں اور ٹرانسلیشن پیسیجز۔ 15 ڈیز ہیں آپ لوگوں کے پاس، اس میں جتنا ہو سکتا ہے پریکٹس کریں۔ یہ دونوں ایگزام پریکٹس کے ہیں، جتنی اچھی آپ لوگوں کی پریکٹس ہوگی اتنا اچھا آپ لوگ پیپر میں پرفارم کریں گے۔ یہ 1 پیپر ایگزام ہے، اس میں جو ایسے کی چیکنگ ہے وہ تھوڑی لینینٹ ہوتی ہے کمپیریٹیولی۔ اگر آپ پروونشل ایگزام کی بات کریں تو جس طرح سے پی ایم ایس میں ان 1 پیپر ایگزامز کی نسبت جو ہے وہ تھوڑی ٹف مارکنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں ان کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں اور آؤٹ لائنز کی پریکٹس کریں، ایسے کا سٹرکچر آپ کو کمپلیٹ پتہ ہو، سنٹینس سٹرکچر آپ کا ٹھیک ہو، تو انشاءاللہ جو آپ کے ابھی 2 ریمیننگ پیپر ہیں ان کو بھی آپ کلیئر کر لیں گے۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔